محترم حضرات، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر میں مجھے اور آپ کو جمع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر انسان کے لیے اپنی اپنی شریعت ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کئی لوگ ہیں، سکھ کے ماننے والے ہیں، جین مت کے ماننے والے ہیں، یا پجاری ہیں جو شرک کرتے ہیں، اور ہم موحد ہیں، ہم توحید پرست۔ یہ بت پرست مشرک اپنے شرک میں جتنا پرفیکٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے لوگوں کو ہدایت دے۔ ہم لوگ توحید کی آبیاری میں، توحید میں، کتاب و سنت میں اتنے پختہ ہونے چاہیے، اس لیے کہ ہماری محبت عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہے، وہی سچا مستحق ہے۔ تو آپ کا کتنا بڑا مقام ہے، آپ ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں حدیث سنا ہوگا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں تھوڑے بکلیٹس ہیں، تھوڑے تھوڑے اوراق ہیں، پیپرز ہیں۔ آ کر کہتے ہیں اصبت، اللہ کے نبی یہ جو پیپرز ہیں مجھے ایک جیوس کے ہاتھوں میں ملے ہیں، یہودی کے ہاتھوں میں ملے، اچھے لگے، میں نے چاہا کہ آپ کو پڑھ کر سناؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کی کچھ اوراق عمر فاروق کو ملے ہیں، وہ اللہ کے نبی کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، سنانا چاہتے ہیں۔ تو ایک انصاری صحابی وہاں تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، غصے سے اتنا بدل گیا اللہ کے نبی کا چہرہ، کبھی اتنا غصہ اللہ کے نبی کو نہیں آیا تھا۔ تو انصاری صحابی نے حضرت عمر سے کہا، عمر کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ اللہ کے نبی کا چہرہ مبارک کیسے غصے سے لال ہو گیا ہے، غصے سے بدل گیا ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نظر تو اوراق پر تھی، جب انہوں نے چہرے مبارک دیکھا تو فوراً کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، رضیت باللہ ربا، میں راضی ہو گیا کہ میرا رب اللہ ہے، وبالاسلام دینا، میرا دین اسلام ہے، اور محمد میرے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا، غصہ ٹھنڈا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ، قسم خدا کی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام زمین پر آ جائیں اور تم موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلے جاؤ، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، اور کہا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اتر جاتے تو وہ کیا کرتے، مجھے ہی نبی مانتے، اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے بھی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، رسول کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کہا کہ اللہ نے دنیا میں بہت ساری قومیں بھیجی، اللہ نے تم کو میرے لیے سلیکٹ کیا، بہت سارے رسول بھیجے، اور اللہ نے مجھے بطور رسول سلیکٹ کیا تمہارے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی کی سنتوں سے، اللہ کے نبی کے طور و طریقے سے مجھے آپ کو محبت ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم سب اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، آج میں نے جمعے کے خطبے میں ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً، ایک ایسے فتنے سے ڈرو لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، یہ فتنہ ہر ایک کو ٹچ کرے گا، کہ کوئی اس سے نہیں بچے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ صرف چند لوگوں کو یہ فتنہ لگے، یہ فتنہ سارے لوگوں کو ٹچ کرے گا۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ
ٹرائل یعنی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا فتنہ، کوئی ایسی مصیبت، کوئی ایسی ابتلا، کوئی ایسی آزمائش آ جائے، اس کو لے کر آپ کا اپنے دین کو سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی کسی پہاڑی پر چڑھ کر کہا کہ دیکھو میں یہاں سے مدینے کے گھر دیکھ رہا ہوں کہ ان گھروں پر مجھے فتنے ہر گھر میں دکھ رہے ہیں، جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں، بارش کے قطرے جیسے گرتے ہیں، میں ویسے ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو گر رہے ہیں۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، باغی اولاد فتنہ ہے باپ کے لیے، ایک باغی بیٹا، باغی بیٹی فتنہ ہے نیک ماں باپ کے لیے، ایک شرابی بدکار شوہر مرد فتنہ ہے اپنی جورو کے لیے، ایک بے حیا بے پردہ فاحشہ عورت فتنہ ہے ایک نیک مرد ہسبینڈ کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ سب فتنے ہیں، یہ سب فتنے ہیں جو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح مسجدوں کا فتنہ، مدرسوں کا فتنہ، جماعتوں کا فتنہ، یہ سارے فتنے ہیں۔ اسی طرح بڑے بڑے فتنے، جیسے آج کل بیماری کا فتنہ ہے، بیماری کا فتنہ ہے۔ ابھی 1 جنوری آنے والا ہے، 1 جنوری آ جاتا ہے تو کون سا آپ کی زندگی میں بدلاؤ آ جاتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ہمارے بچے بندروں کی طرح ناچنے لگتے ہیں، پیچھے دم لگ جاتی ہے۔ 1 جنوری آتا، اس کے بعد 2 جنوری آتا، آپ لوگ بندر کیوں بن جاتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ مسلم قوم ہے، باپ بڑی محنت سے کماتا ہے، پولیس گاڑی سے پکڑ لیتی ہے، گاڑی سیز کر لیتی ہے، اور پھر باپ کی محنت کی کمائی پولیس کی جیب میں جاتی ہے۔ ہمارے نوجوان بچے زیادہ تر، آپ مانے نہ مانے، زیادہ تر 1 جنوری کے جو کیسز لگتے ہیں وہ مسلمان اولادوں کے لگتے ہیں۔ پتہ نہیں ان کے خون میں اتنی گرمی کیا ہے، زیادہ کیسز، زیادہ گاڑیاں انہی کی سیز ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا پرسنٹیج کتنا ہے۔ کیوں ہمارے بچے ایسے ہو جاتے ہیں؟ کیوں سوچتے نہیں ہیں کہ یہ جو 100 روپے 200 200 تو پہلے کی بات، اب جب ایکٹ بدلنے کے بعد ہزاروں میں آنکڑا جاتا ہے، پولیس پکڑتی ہے تو منیمم 1000 روپے، 1000 روپے آپ کے باپ کے چلے گئے۔ آپ کے باپ نے کتنی محنت سے اسے کمایا تھا، کتنا پانی، کتنا پسینہ بہایا تھا، صبح صبح اٹھ کے گیا تھا، کتنی محنتیں مشقتیں اسے ہوئی تھی۔ بیٹا بڑے اس کے ساتھ، جیسے یہ کسی کروڑپتی کا بیٹا ہو، نواب کا بیٹا ہو، جا کے پولیس والے کو دے کے آتا۔ شرم حیا کرنی چاہیے۔ ارے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے آداب اور طور و طریقے ہیں۔ میرے نبی نے بتلایا ہے کہ اپنی زندگی میں کم از کم ماں باپ کو تکلیف نہ دو۔ تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، کم از کم ایسا نہ ہونے دو کہ تمہاری جیتے جی تم جوان ہو، ہٹے کٹے ہو، اپنے بوڑھے باپ کا سہارا نہیں بن سکتے، تو کم از کم اس کی آنکھوں سے آنسو آنے کا سبب تو نہ بنو۔ کتنے نوجوان بچے ہیں، آپ دودھ کی پیکٹ ڈال سکتے ہیں، پیپر ڈال سکتے ہیں، کوئی دھندا کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ظالم باپ سے کہیں گے کہ وہ ریچارج کا خرچہ دے، ان کے کپڑوں کا آئرن کرنے کا خرچہ دے۔ ارے بوڑھے باپ سے خرچ مانگتے ہوئے شرم آنی چاہیے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ وہ باپ جس نے تمہیں محنت کر کے پالا بڑا، یہ ایک فتنہ ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بتائیں گے آپ کو، یہ 1 جنوری سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ 1 جنوری آتی ہے، اس کے بعد 2 جنوری بھی آتی ہے، لیکن 2 جنوری آتے آتے ہمیں بہت سارے میسیجز آتے ہیں، فلاں صاحب گر گئے، سر پھڑ گیا، وہ صاحب ہاسپٹل میں ہیں، وہ صاحب کی گاڑی پولیس اسٹیشن میں۔ 2 جنوری کو یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کے لیے چندہ بھی کرنا پڑتا ہے مسجدوں میں علاج کے لیے۔ ہسپتال میں پڑے ہیں، ICU میں پڑے ہیں، ان کے لیے چندہ مسجدوں میں ہو رہا ہے۔ دوستو عزیزو، مجھے اس موضوع پہ جانا نہیں تھا، مجھے بولنا تھا فتنوں کے بارے میں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھے ہیں، دیکھا کہ فتنے، کہا کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں پر گر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فتنوں کو تشابہ دیا، مشابہت دی، اب بارش کے قطروں سے، بارش کے قطرے جیسے گرتے ہیں ویسے فتنے تمہارے گھروں میں ہوتے ہیں۔ بے پردگی کے فتنے، فحش و فجور کے فتنے،
بغاوت کے فتنے، بے حیائی کے فتنے، اور پھر زناکاری کے فتنے، شراب کے فتنے، یہ سارے فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ کہا، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کو سمندر کی موجوں کے ساتھ تشبیہ دی۔ بڑے بڑے فتنے، بڑے بڑے فتنے آئیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ویسے وقت میں آپ اپنے دین پر جمے رہیں۔ کیسے؟ کالقابض علی الجمر، جیسے آدمی آگ کا الاؤ، کوئلہ، جلتا ہوا لال کوئلہ جیسے آدمی اپنے ہتھیلی میں پکڑ کے صبر کرتا ہے، ویسے دین پر چلنا آپ کو اتنا کٹھن ہوگا، اتنا مشکل ہوگا۔ آج کے زمانے میں بغیر انٹرسٹ کا پیسہ لیے کاروبار کرنا کتنا مشکل ہے۔ آج کے زمانے میں ہمارے بچوں کو پوچھو کہ داڑھی رکھنا ان کے آفس میں کتنا مشکل ہے۔ آئی ٹی سیکٹر میں جو لوگ کام کرتے ہیں، جہاں عورتیں مثل ننگی ہوتی ہیں، تو ویسے ٹائم کو ایک مسلم خاتون کو پردے میں جانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ کسی مسلمان عورت کو حجاب پہننا کیسے مشکل ہوتا ہے۔ کسی ایسی فنکشن میں وہ چلی جاتی جہاں سب ننگے ہیں اور یہ محترمہ پردے میں ہیں، تو کہا کہ یہ فخر ہے، یہ اعزاز ہے، کہ یہ اعزاز ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ آپ ہی عورت ہیں، آپ ہی عورت ہیں جس کو حجاب کی ضرورت پڑی، برقعے کی ضرورت پڑی۔ دوستو عزیزو، دین پر عمل کرنا فتنوں کے زمانے میں اتنا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ محمد بن مسلمہ لا تضرہ الفتنہ، اس کو کوئی فتنہ نقصان نہیں دے گا، کسی فتنے میں نہیں جائے گا۔ صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جنگ جمل، جنگ صفین، وہ زمانہ شروع ہوا۔ صحابہ کے بیچ میں اپنے اجتہاد میں وہ لوگ صحیح تھے، جنگیں ہوئی، کئی صحابہ مارے گئے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے باہر نکل کر چھوٹا سا جھوپڑا بنا لیا، بولا کہ یہاں میں رہوں گا، میں کسی میں انوالو نہیں ہوں۔ آج جماعتوں کے فتنوں سے، مسجدوں کے فتنوں سے، گھروں کے فتنوں سے وہ شخص بچے گا جو اپنے آپ کو الگ کر لے، اپنے آپ کو الگ کر لے، اس میں انوالو نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، فتنے جب رونما ہوں گے تو اس سے اپنے آپ کو الگ کر لو، اس میں دوڑو نہیں، اس میں بھاگو نہیں، اس میں انوالو مت ہو۔ چلو غلطی سے تم نہ چاہتے ہوئے بھی انوالو ہو گئے تو کیا کرو؟ صبر کرو، صبر کرو، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، جہاں سب سے بڑا فتنہ، جیسے قرآن نے کہا الفتنۃ اشد من القتل، کہا کہ شرک کا فتنہ ہے، بت پرستی کا فتنہ ہے۔ آپ کے گلی میں، آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کے دیکھتے ہوئے، آپ کے چوکھٹ کے سامنے قبر کو سجدہ ہو رہا ہے، کسی پیر کے پیر پکڑے جا رہے ہیں، کسی بچے کے ہاتھ میں آپ اتنا موٹا تعویذ دیکھتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ کسی قبر کو سجدہ کرنے والے کو آپ روک سکتے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، آپ کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، ان کے گلے میں کراس کا نشان تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا عدی اطرح هذا الوثن من عنقك، اے عدی ایسا کرو، اپنے گردن سے اس کو نکال کے پھینکو، اپنے گردن سے اس کو نکال کو پھینکو۔ میرے نبی نے جسارت سکھائی، میرے نبی نے توحید کی حفاظت کی ہمت سکھائی۔ آپ مصلحتاً، یعنی مصلحت تو نہیں کہیں گے، آپ نرمی سے اسے سمجھائیں۔ ادعو الی رب، یعنی رب کی طرف جب آپ بلا رہے ہیں، موعظت سے اور اچھی بات سے آپ اسے سمجھائیں، نرمی سے سمجھائیں، بتائیں کہ یہ فتنہ ہے، یہ شرک، یہ فتنہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کو چھوڑ کر کسی کی پرستش کی جائے۔ اسی طرح یہ بدعتیں، نئی نئی بدعتیں، یہ فتنہ ہے۔ جیسے بہت ساری بدعتیں اسلام میں لوگوں نے اپنا لی ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فتنوں کی جب بات کی تو کہا کہ فتنے دو ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ یہ ایک فتنہ ہے فتنۃ الشبہات، ڈاؤٹس کے فتنے، دین میں جو ڈاؤٹ آتے ہیں،
نئے نئے ڈاؤٹ کچھ لوگوں کو آتے ہیں، عمل تو تھوڑا ہی کریں گے لیکن سوال جواب بہت کریں گے۔ جیسے آج کل کیا ہے، آپ ایک ریلیجیس پرسن بننا چاہتے ہیں، لوگ آپ کو کہہ رہے انہوں بڑے دیندار بھائی، کیسا معلوم جی تمہیں انہوں دیندار بول کو؟ صبح اٹھتے ہی 2 میسج واٹس ایپ کے آ جاتے گئے، انہوں عمل کرتے نہیں کرتے، فجر کی نماز انہوں پڑھے نہیں پڑھے اللہ جانے، لیکن 2 اسلامی میسج کس میں بھیجتے انہوں؟ واٹس ایپ میں بھیج ڈالتے، فارورڈ، اسے فارورڈ کرو۔ اب وہ 2 میسجوں سے انہوں کیا ہو جاتے؟ بڑے دیندار ہو جاتے۔ انہوں کتنے دیندار ہیں انہوں جانے، اللہ جانے، مسجد میں دکھتے نہیں دکھتے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں میرے نوجوان بچوں ساتھیوں، غور سے سنو، ہمارے شیخ محترم بتا رہے تھے کہ کسی آدمی نے شادی کا رخہ لا کے دیا، یہ میرے بیٹے کے شادی کا رخہ ہے۔ شیخ کو بڑا تعجب ہوا کہ بھئی اتنا بڑا بیٹا ان کا کہاں ہے جن کی شادی کا رخہ لا کر دے رہے ہیں؟ تو بولا نہیں ایسا شادی میرے بیٹے، نہیں نا جی کبھی بھی میں نے تمہارے بیٹے کو مسجد میں دیکھا نہیں نا، بچہ جوان ہو گیا مسجد میں کبھی باپ کے ساتھ دکھا نہیں فجر میں۔ کہیں تمہاری حالت یہ نہ ہو جائے بچوں، نوجوانوں، باپ کے ساتھ آؤ، باپ جب بلاتا ہے تو آؤ۔ شیخ نے کہا نہیں نا جی تمہارا بیٹا کب بھی دکھا نہیں، وہ مسجد کو چلے رہتے تھے۔ بچنے کا اس نے کیا بولتے معلوم؟ میں 4 منٹ چلے گا، 4 منٹ میں پوچھے تو حفیظیہ میں چلے گا، اچھا یہاں پوچھے تو یعقوبیہ میں چلے گیا، بہت مسجدہ ہی نا، کہاں کے ایڈجسٹ کر ڈالتے ہیں، کئی سا تو بھی ایڈجسٹ کر ڈالتے ہیں، جہاں نہیں تو سہل میں چلے گا، وہاں کئی کو جاتا ہوا۔ جو مسجد تیری ہے، تیرے گھر کے قریب جو مسجد ہے وہاں پڑھ لے تاکہ معلوم ہو کہ تو نماز کو آتا ہے، حاضری ہو جائے، کہیں یہ نوبت نہ آئے لوگ کہیں کہ کبھی ہم نے آپ کے بیٹے کو مسجد میں نہیں دیکھا۔ آپ مسجد میں نہ دکھیں لیکن سارے لوگ ایک دن آپ کو دیکھیں گے، لیکن آپ لوگوں کو اس دن دیکھ نہیں سکیں گے۔ آپ اس دن اپنے پیروں پر نہیں کاندھوں پر چل کر آئیں گے، اس دن آپ کو مسجد آنا ہوگا۔ تو میں میرے نوجوان دوستوں سے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ مسجد صرف آپ کے ابا کے لیے، آپ کے لیے بھی، آپ جوان ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، مسجد کو آباد کریں۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ نوجوان بچے مسجد سے دور ہو جائیں۔ اگر دور ہو جاتے ہیں تو فتنے ان کے سینوں میں جنم لیتے ہیں۔ پہلی بات جیسے میں نے کہا کہ فتنۃ الشبہات، یہ شبہات کا فتنہ ہے، یہ جو ڈاؤٹ آتے ہیں، طرح طرح کی ڈاؤٹ جو دین میں نہیں ہیں، لوگ شیطان ہیں جو لوگوں کو ان کی طرف بلاتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں لوگوں کے دماغ میں پیدا کرتے ہیں کہ اللہ ہے کیا، کہاں ہیں، ہمیں دیکھے نہیں نا، بولا کہ نہیں، میرے نبی نے کہا کہ اللہ ہے، قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ساری باتیں ہمیں معلوم ہیں۔ تو یہ شبہات کا فتنہ بڑا ڈینجر فتنہ ہے۔ دین میں آپ کنفیوز ہو جائیں، جہنم کے تعلق سے کنفیوز ہو جائیں، اللہ کی ذات کے تعلق سے کنفیوز ہو جائیں، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کو مختلف ڈاؤٹ آنے لگے، جو آدمی کو دین سے ہٹا دے، آدمی ملحد بن جاتا ہے، بددین بن جاتا ہے۔ ایک اور فتنہ جو دین میں ہے، اس فتنے کو کہتے ہیں فتنۃ الشہوات، شہوتوں کا فتنہ، شہوتوں کا فتنہ۔ آدمی شہوت الاکل، طرح طرح کے کھانے کھانا چاہتا ہے۔ اسے پوچھو ظہر کی نماز میں کتنی سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد، تو کنفیوز ہو جائے گا۔ اسے پوچھو کہاں ویل اچھا ملتا، کہاں سیخ اچھا ملتا، پورے دکانوں کا ایڈریس بولتا، وہاں سیخ اچھا ملتا یا ویل اچھا ملتا، اسے معلوم ہے۔ شہوت البطن، اس کی شہوت، ارے فجر کے بعد فجر سے پہلے کتنی رکعت سنت بول، نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ پورے دن میں کتنی سنتیں بولو، نہیں معلوم۔ البتہ تم یہ بولو معلوم ہے۔ شہوت البطن، کون سی چیز، یہاں کیا کیا آئٹم ملتے ہیں، سب میں پورے لسٹ آپ کو بولتا ہوں، ساری چیزیں مجھے معلوم۔ اسی طرح شہوت البطن میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آدمی اس کا خیال نہ رکھے کہ اندر حلال جا رہا ہے کہ حرام جا رہا ہے، حلال جا رہا ہے کہ حرام جا رہا ہے۔ اسی طرح آدمی جو لباس پہنا ہے یہ حلال کا ہے حرام کا ہے، کیسے آپ نے پہنا ہے، کس کا حق آپ نے مارا ہے، یہ سارے کے سارے فتنے ہیں، سارے کے سارے فتنے ہیں۔ کہا کہ اسی طرح شہوت الفرج،
शर्मगाह का फितना है, शहवत नजर ये फितना, और एक फितना आता है आंखों का फितना। रोड पे जब चलेगा तो कोई औरत मिस नहीं होना, सारे रडार में आ जाएंगे। बोला कि अल्लाह के बंदे अपनी निगाहों को अच्छा नीचे रखो, ये कुरान का हुक्म है। जब तुम सड़क पर जा रहे हो अपने वग़ुज़्ज़ुना मिन औरतों के लिए भी हुक्म दिया, वग़ुज़्ज़ुना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन, आए औरतों अपनी निगाहों को नीचे रखो। मुसलमान मोमिनों को हुक्म दिया गया कि अपनी निगाहों को नीचे रखो। जब बाहर जा रहे हो, सड़क में जा रहे हो, तरह तरह की गंदगियां। आज फाहिशा बेपर्दा औरत जो बाहर निकलती है वो इतनी मेहनत अपने मेकअप पर खर्च करती है, 10,000 5,000, कि लोग उसे देखें, देखकर फितने में पड़े। कहा कि इज़ा ख़रजतिल मरअह, औरत जब बेपर्दा बाहर निकलती है तो शैतान उसके पीछे पीछे चलता है, या तो वो फितने में पड़ती है या उसे देखकर कोई और फितने में पड़ता है। ये बदनजरी का ये फितना है। कितने फितने आज दुनिया में हैं, कैसे फितनों के ज़माने में हमारे बच्चे कमज़ोर डगमगाता ईमान लेकर चल रहे हैं। कैसे इनके ईमान को मजबूत करना है। मेरे बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा बच्चा कुरान पढ़दा लगे। क्या पढ़दा लगे मेरा बच्चा? कुरान पूरा पढ़दा लगे। अरे तेरा बच्चा कुरान पढ़े तो नहीं बच सकता। चला मैं बताता हूँ, चल बताता हूँ। देखेंगे हजरत उमर का ज़माना है, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मुमिनीन। एक आदमी है अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम। मैं क्यों आपको ये बोलता हूं, मेरे नबी ने कहा अला इन्नहा सतकूनु फितना, कसम खुदा की। मेरे नबी कहते अला, लोगों सुन लो, अला इन्नहा सतकूनु फितना, लोगों सुन लो, बहुत सारे फितने रोनुमा होंगे। कदम कदम पर फितना, तुम्हारी बीवी तुम्हारे वास्ते फितना, बीवी के वास्ते तुम्हें फितना, तुम्हारे नेबर्स तुम ना फितना, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम ना फितना। कितने फितनों की जमीन में माहौल में आप और हम जी रहे हैं। मेरे नबी ने कहा अला इन्नहा सतकूनु फितना। सहाबी ने कहा मल मुखरिज मिन्हा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन फितनों से कैसे निकला जाए। आपने बता दिया कि फितने आएंगे, फितनों से कैसे हम सेफ होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। और सुन्नत को इसलिए नहीं कहा गया कि सुन्नत उसी में दाखिल है, कहा कि तुम अल्लाह और उसके रसूल को साथ लेकर चलो, फितनों से बच जाओगे। चलिए हम आपको बताते हैं, उमर फारूक का जमाना है। हजरत उमर फारूक के जमाने में एक आदमी, बड़ा अच्छा नाम उसका है, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, हमेशा कुरान पढ़ाता रहता। लोगों को देखे तो कुरान हाथ में लेकर पढ़ता रहता, जिक्र करता रहता, बच्चों को बिठा को कुरान पढ़ता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखकर उसे अपने खास दोस्तों में शामिल कर लिया। तुम्हारे दोस्त रहते नहीं, जिसके चड्डी आराम बोलते हैं, बचपन से खेल को बड़े हुए, और उसके ऐसे खास दोस्तों में हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनकी मुआफ़क़त में अल्लाह की वही नाजिल होती थी, उसको अपना दोस्त बना लिया। एक मरतबा अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम आया, आकर कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मेरा इरादा है कि अल्लाह ने जो कुरान का शौक और जज्बा मुझे दिया है मैं औरों को पहुंचाऊं। आप कुछ अरेंजमेंट्स कीजिए कि मैं लोगों को कुरान पढ़ाना चाहता हूं। अच्छा क्या ख्याल तुम्हारा है? बोला कि मैं मिस्र जाऊंगा, इजिप्ट जाऊंगा, वहां के लोगों को कुरान पढ़ाऊंगा। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इजिप्ट में जो गवर्नर थे अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु, उनको एक लेटर लिखा। लेटर में क्या लिखा? इज़ा अता ऐ अम्र बिन आस, मेरा ये लेटर ये आदमी ला रहा है। इस आदमी का नाम अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम है। तो उस खत में उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन लिखते हैं, ये आदमी मेरे से भी रत्ती बड़कुछ। क्या लिखते हैं उसके बारे में? ये जो आदमी मैं भेज रहा हूं मेरे से भी इन्हें जरा बड़को है, इतना कुरान का इन्हें शायक है, कुरान के बारे में ये है। इन्हें मिस्र आते ही क्या करो, इसके वास्ते अरेंजमेंट करो, आके लोगों को इन्हें कुरान पढ़ाना चाहता है। ठीक है, मिस्र पहुंचा। मिस्र पहुंचने के बाद वहां के लोगों से मुलाकातें हुई। अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बड़ा घर
اس کے لیے ارینجمنٹ کر دیا، وہاں بیٹھ کے وہ سارا قرآن پڑھاتا تھا. انہیں فقیہ بھی نہیں، صحابہ سے علم حاصل نہیں کریا، خالی قرآن پڑھاتا ہوتا. ایسا سمجھو آج کے زمانے کا حافظ قاری، خالی قرآن کچھ معلوم سن. اس کے بعد کیا ہوا، وہاں جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قاتلین کا جو گروپ تھا، ابن السودا اور دوسرے جو غلط لوگ تھے، ان کی صحبت اسے مل گئی. قاری صاحب کیا ہو گئے، بھٹک گئے، رانگ دوستوں کی مجلس میں چلے گئے. اچھا دیکھو، یہ غلط دوست آپ کی دنیا بھی برباد کریں گے، آخرت بھی برباد کریں گے. تو وہ ان دوستوں کی محفل میں چلا گیا. اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ بگڑتا بگڑتا وہ خوارج میں چلا گیا. اور اس کے بعد خوارج ایسے لوگ جو وہ زمانے کے خوارج تھے، آج کے زمانے میں تمہیں سمجھنا گا تو کیسا، آج کے زمانے میں خوارج کیسے ہیں، با یا کون بھی عالمچ نہیں، با پورے عالمہ ماں یمن میں ادھر ادھر ہیں، سب کی ان کو کیا بھی آتا نہیں، گوگل میں مارے تو سب آ جاتا. جیسے لوگ بولتے نہیں، ارے عالم عالم ہوتا ہے، عالم عالم ہوتا ہے. وہ زمانے کے خوارج کیا کرتے تھے، دین میں بڑی سختی، انہیں مسلمان نہیں، انہیں کافر، انہیں مشرک، ایسا وہ لوگ بولتے تھے. تو کہا کہ خوارج کے ساتھ گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ عبد الرحمن ابن ملجم، وہ جو اتنا بڑا تھا، اس نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا. اتنا بڑا قاری، اتنا بڑا حافظ، جس کے بارے میں عمر بن خطاب نے کہا کہ انہیں میرے سے بھی ذرا بڑھ کو. لیکن رانگ تربیت، صحیح ماحول، صحیح دوست نہ ہونے کی وجہ سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے شہید کیا. علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل بن گیا. اور جب پوچھا جانے لگا تو کہا کہ میں کیا تو بھی ایک اچھا کام کرنا سوچا، میں مجھے اچھا کام کیا دکھا کر تو ان کو قتل کرے تو اللہ میرے سے خوش ہوں گا. ذرا لوگ آج کے زمانے میں عالمہ کی دشمنہ بن جاتے نہیں، ان کے گھر میں کیا پرابلم آئی اللہ جانے، لیکن پوری دشمنی لاؤ کس کے اوپر کاٹتے ہیں، امام صاحب کے اوپر، عالم صاحب کے اوپر. کیا رکھا ہے تیرا عالم، امام صاحب کیا بگاڑے تیرا. تو ویسے ہی اسے کیا ہو گئی تھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی ہو گئی. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے قتل کیا. اور جب قصاص میں اسے قتل کرنے کا حکم آیا تو اس نے کیا کہا معلوم، لا تقتلونی دفعۃ واحدہ قتلا، مجھے 21 بار قتل نہ کو کرو، مجھے قتل کرنا ہے ایک ایک انگلی، ایک ایک پورا کاٹو، میں دیکھتا ابھی ذکر کرتے رہوں گا. ہاں دیکھا آپ نے، آپ کیا بولیں گے. تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف ذکر کر لینا، صرف قرآن پڑھ لینا آپ کو فائدہ نہیں دے گا. کب فائدہ دے گا، جب آپ دین سیکھیں، علماء کے ساتھ بیٹھیں، صحیح دین سیکھیں، صحیح سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. میں بڑا ذاکرین میں سے میرا شمار، روزانہ میں اتنے رکعت پڑھ لیتا، اتنی تسبیح 1000 بار درود پڑھ لیتا، 5000 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ارے پڑھ لیتے ہوں گے. لیکن آپ نے اس عبد الرحمن ابن ملجم کی زندگی دیکھی جو صحیح عقیدہ جانتا نہیں تھا. بچوں کو جہاں قرآن پڑھانا ضروری ہے، عقیدے کا علم بھی دینا ضروری ہے کہ صحابہ کے تعلق سے کیا عقیدہ ہو، علماء کے تعلق سے کیا عقیدہ ہو، بڑے لوگوں کے تعلق سے کیا تعلیمات ہیں، معرفت اللہ کی معرفت اور پہچان کیا ہوتی ہے، یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. دوستو عزیزو، یہ چند باتیں ہمارے ساتھ تھیں. میں پھر ایک بار آپ سے کہتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی ہمارے پاس یہ ہو رہا ہے، ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ سب فتنے ہیں جس کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. میرے سے 1000 سال پہلے بھی شاید یہ کہا ہوگا کہ اس سے بھی خراب زمانہ آنے والا ہے. آج جس ماحول میں جی رہے ہیں اس سے بھی خراب زمانہ آئے گا. کیا کبھی آپ نے دیکھا تھا کہ گلی میں کسی کونے میں پارک میں کھڑے ہو کے مرد اور عورت بات کرتے ہوں گے؟ لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گلی میں ایک عورت اور مرد باتیں کر رہے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو کوڑا اٹھا کے مارا اس کو، بولا نہیں امیر مومنین ہو، میری جور ہو امیر مومنین. ارے جور ہوئے تو اندر جا کو بات کرنا، گلی میں کیا کرتا ہے. ہاں تو یہ بے شرمی کی بات تھی وہ زمانے میں. آج یہ گلی میں، گاڑیوں پر، بے حیائی پارکوں میں جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ فتنہ ہے. ایک مسلمان بچہ اس سے بچے، بولا کہ نہیں میں مسلمان، میں شریف انسان،
میں شریف باپ کا بیٹا ہوں، اسلام مجھے عفت کا حکم دیتا ہے، پاک دامنی کا حکم دیتا ہے، اسلام مجھے شرم اور حیا کرنے کا حکم دیتا ہے، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تم بے حیا بن جاتے ہو تو جو چاہے۔ دوستو عزیزو، پھر ایک بار آخر میں کہوں گا کہ یہ تو تھی بات ہماری فتنوں کے تعلق سے۔ ایک بات میں پھر ایک بار اپنے نوجوان ساتھیوں سے، اسکول اور کالجز کے بچوں سے کہتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کہ یہ جو 1 جنوری آ رہا ہے اس سے ایک مسلمان کا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا ہجرت تو ہجری مہینہ ہے، محرم کا، اور یہ بھی نہیں کہ ہمارے پاس کوئی فنکشن ہو، کوئی تقریب ہو، ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ 1 جنوری کو کچھ کریں تو ہمارے پروگرام میں آ جائیں۔ ہم نے صالحین ٹرسٹ میں ہم نے پروگرام رکھا ہے، شام 6 بجے سے 8 بجے تک ادھر آ جائیں، اچھے اچھے بیانات سنیں، اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کریں۔ تو 1 جنوری کے تعلق سے روڑوں پہ، سڑکوں پہ فراٹے بھرتے ہوئے، باپ کی حلال کمائی سے لی ہوئی گاڑی پہ اپنی شوکت شان جھاڑتے ہوئے آپ جاتے ہیں، تو یہ باپ کے، آپ کوئی بھی بچہ، یہ باپ کی احسان فراموشی نہیں ہے، یہ تو غلط ہوگا، یہ تو باپ کے ساتھ بغاوت ہوگی۔ اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال کا غلط استعمال ہوگا۔ ابھی مسلم قوم ہماری بہت بدنام ہو چکی ہے، اور زیادہ بدنام کرنے میں آپ اس میں مثالی نہ بنیں، آپ اس میں شیئر نہ کریں۔ اب ایسا کریں کہ میں ایسا کام کرنا چاہتا ہوں کہ میری قوم فخر کرے، میری قوم مجھ سے فخر کرے، اللہ کا دین مضبوط ہو، تو آپ ایسا کوئی کام کیجئے۔ صحابہ نے کیا۔ میں ضرور یقین رکھتا ہوں کہ آپ میں کوئی خالد بن ولید جیسا ہونہار بھی ہو سکتا ہے، محمد بن قاسم کی طرح ایسا دل والا، ہمت والا، عزیمت والا نوجوان بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا کوئی کمانڈر اور فوجی ہو سکتا ہے جو صلاح الدین جیسے ہو۔ تو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، ایسے روڑوں پہ، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں پورکھی، کیا بولیں اسے ہماری زبان میں بولنا بولتے، جو روڑوں پہ گھومتا ہے، ارے آپ تو مسلمان ہیں، ایک مسلمان ماں باپ کی اولاد ہیں، آپ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، آپ کے سینے میں ایمان کتنی بڑی دولت ہے، تو آپ، اور ایک جو معمولی نوجوان ہو، جس کا کوئی مقصد نہیں، جس کا کوئی ٹارگٹ نہیں، جس کا کوئی ہدف نہیں، جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، وہ اور آپ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ بہت بلند ہیں، آپ کا معیار بہت بلند، اس کو آپ چلاتے رہیں۔ اور پھر ایک بار میں گزارش کروں گا کہ اللہ کا واسطہ دے کر کہوں گا کہ اپنے ماں باپ کا احترام کریں۔ ماں باپ اگر آپ کو منع کرتے ہیں اب ان کی چیز یا گاڑی لینے سے، بائک لینے سے، تو ہرگز نہ لیں۔ ماں باپ آپ کی خیر خواہی کے لیے بولتے ہیں، ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں الاب اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور سب سے بڑی چیز مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے، نیوز پیپر میں جب دیکھتا ہوں مسلمان بچے کا نام یا کسی عورت کا نام، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یا اللہ ہماری قوم کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ تو میری اس بات کا آپ لحاظ رکھیں، اور 1 جنوری جس میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، ہم اس کا ذکر یہاں نہیں کریں گے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے فتنوں سے بچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں دعا کرتے تھے، کیا کیا فتنے ہیں؟ فتنۃ المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، واعوذ بک من فتنۃ القبر، قبر کے فتنے سے۔ مال، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش، تمہارے بچے تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ تو یہ ساروں سے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے مجھے اور آپ کو بچائے رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یا اللہ مسلمان بچوں کی حفاظت فرما، نوجوانوں کی حفاظت فرما، ان کے پیشانیوں کو اپنے قدرت میں رکھ لے، اللہ تعالیٰ ان کی پیشانیوں کو اپنے قبضے میں کر لے، ان کو تیرا عابد بنا، زاہد بنا، عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ سب کی حفاظت فرما، آمین۔ یا اللہ جتنے مجبور ہیں، بے کس ہیں، فقیر ہیں، مجبور ہیں، قرض دار ہیں،
یا اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، شفا کلی عطا فرما، شفا عاجلہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ بے روزگار ہیں، جن کی نوکریاں نہیں ہیں، یا اللہ انہیں اچھے نوکریاں عطا فرما، یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ ہم میں سے جو نوجوان جن کے جوڑے نہیں بنے، یا اللہ انہیں اچھے رشتے عطا فرما، لڑکیوں کو اچھے رشتے عطا فرما، یا اللہ ہمارے مال و متاع میں برکت عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم۔